دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے ممتاز عالم، دانشور اور محقق سید سبط حسن نے براہوی قوم اور براہوی زبان کے بنیاد کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ میں ہوں سکندر براہوی اور آپ دیکھ رہے ہیں براہوی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سید سبط حسن پاکستان کے بہت بڑے عالم، دانشور اور محقق رہے ہیں۔ انہوں نے 1 ڈزن سے زیادہ کتابیں لکھیں، جن میں ان کی کتابیں موسیٰ سے مارکس تک، ماضی کے مزار، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، نوید فکر اور دیگر کتابیں بہت مشہور ہوئیں۔ وہ اپنی کتاب پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء میں 5000 سال پرانی سندھو تہذیب کی تاریخ پر بہت عالمانہ اور محققانہ انداز سے روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب کے پہلے باب میں وہ تہذیب کے وصف پر عالمانہ بحث کرتے ہیں اور دوسرے باب میں موہنجو دڑو کی تہذیب کے خد و خال پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ سید سبط حسن کتاب کی صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں کہ موہنجو دڑو اور ہڑاپا کی تہذیب، جس کو عرف عامہ میں وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں، کوہ ہمالیہ کے دامن سے کاٹھیاواڑ تک اور کوئٹہ سے راجپوتانہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیبی وحدت تھی، کیونکہ اس کا دائرہ ہم عصر مصری، سومیری اور ایرانی تہذیبوں سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ یہ تہذیب 1000 سال تک بڑی آن بان سے زندہ رہی۔ اس تہذیب کے اب تک 60 سے زیادہ آثار دریافت ہو چکے ہیں۔ ان میں 2 بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑاپا ہیں، اور بقیہ چھوٹی موٹی بستیاں پورے سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سید سبط حسن کا کہنا ہے کہ موہنجو دڑو، ہڑاپا اور دوسرے مقامات کی کھدائی سے اب تک آدمیوں کے فقط 40 ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں۔ ان ڈھانچوں کے معائنے سے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان لوگوں کا تعلق دراوڑ نسل سے تھا۔ وہ براہوی سے ملتی جلتی کوئی دراوڑی زبان بولتے تھے۔ سبط حسن آگے لکھتے ہیں کہ براہوی قوم کے لوگ جو کلات، لسبیلا، خاران اور چاغی میں آباد ہیں، وادی سندھ کے قدیم باشندوں کی اولاد ہیں۔ براہوی سے ملتی جلتی زبان بولنے والے موہنجو دڑو اور ہڑاپا تہذیب کی عظمت کے بارے میں سید سبط حسن لکھتے ہیں کہ اس وقت جب دنیا کو کپاس کی فصل کا پتہ ہی نہیں تھا، سندھو تہذیب کے یہ لوگ کپاس کی فصل اگاتے تھے۔ وادی سندھ کا معاشرہ نہایت محفوظ معاشرہ تھا۔ لوگ بڑے پرامن اور صلح جو تھے۔ وہ نہ سپاہ و لشکر رکھتے تھے اور نہ کسی ملک پر حملہ کرتے تھے۔ موہنجو دڑو اور ہڑاپا دراصل تجارتی مرکز تھے جو کہ دنیا کی ہم عصر تہذیبوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ دونوں شہر اس عہد کے واحد شہر تھے جو کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائے گئے تھے۔ ان کی عمارتیں پکی اینٹوں کی تھیں، سڑکیں سیدھی اور متوازی تھیں، گندے پانی کے نکاسی کے لیے زمین دوز نالیاں کھودی گئی تھیں، کوڑے کرکٹ کے لیے ہر گلی کے نکڑ پر پکے کوڑے دان تھے، ہر گھر میں ایک غسل خانہ موجود تھا۔ سید سبط حسن کا کہنا ہے کہ آثار قدیمہ کے ان شہادتوں سے وادی سندھ کی تہذیب کا جو نقشہ ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ ایک نہایت ہی پرامن اور کاروباری معاشرے کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز براہوی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس طرح کے ویڈیوز کو لائک کریں اور ان پہ کمنٹس کریں۔ بہت مہربانی۔